عزیزان گرامی، آج نماز کے متعلق ذکر ہوگا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، لہذا اپنی اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ آج نماز کا طریقہ جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو دیکھیے کہ آدمی باوضو ہو کر نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو آدمی کو دونوں پاؤں کی فاصلے کے متعلق دیکھنا چاہیے۔ ہمارے دونوں پاؤں جو ہیں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بالکل اس طرح سیدھے پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، ٹیڑھے پاؤں نہیں رکھیں۔ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 انگل کا ہے، 4 انگل کا فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان ہے۔ اگر کوئی مجبور آدمی ہے، بیمار ہے یا ویسے جسم بھارا ہے تو وہ آدمی اتنے فاصلے پر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، دقت محسوس ہوتی ہے، تو وہ آدمی ایک بالشت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہونا چاہے ہو سکتا ہے۔ اور نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے سینے کے بٹن جو ہے وہ بند ہونے چاہیے، سر کے اوپر آپ کی امامہ شریف پگڑی ہونی چاہیے یا کم از کم کو ٹوپی ہونی چاہیے۔ اچھا، دونوں بازو جو ہیں، یہ دیکھیے آج کل گرمی کا موسم جیسے آ رہا ہے، کئی دوست اب آپ یہاں ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ نماز کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ پورے بازو ہونے چاہیے۔ اگر یہاں پر بٹن ہے تو بٹن بند کر لینے چاہیے، کھلے بٹن نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ نماز کو آسن طریقے سے ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے دونوں پاؤں بالکل سیدھے رکھنے ہیں، ٹیڑھے پاؤں نہیں ہونے چاہیے۔ دونوں پاؤں سیدھے ہو گئے، پھر آپ نے پہنچوں کو دیکھنا ہے، شلوار کے پہنچوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ بالکل ننگے ہونے چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط کی بات ہے کہ اگر شلوار آپ نے پہنی ہے یا تہمد ہے، چادر ہے، تو اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں جس سے آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ ننگی ہو جائیں، واضح ظاہر ہوں۔ تو بالفرض آپ نے پینٹ پہنی ہے تو پینٹ آپ اوپر کر نہیں سکتے، تو لہٰذا آپ کئی دوست دیکھیں ہیں کہ وہ پینٹ کو پہنچے جو ہوتے ہیں اس کو فولڈ کرتے ہیں، یا ایسے کرتے ہیں یا اندر کی طرف فولڈ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یا اندر کو یا باہر کو، یہ دونوں طریقے منع ہیں۔ پینٹ اگر زیادہ لمبی ہے تو آپ کے گھٹنے ننگے نہیں ہو رہے، واضح نہیں ہو رہے تو نہ ہوں، اس کو ایسے نہ بینڈ کریں، نہ ہی ایسے کریں، اس کو چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں، اس کو ایسے نہیں کرنا۔ اور دوسرا طریقہ، ایک غلطی جو کرتے ہیں نمازی حضرات اکثر، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جہاں پر شلوار باندھی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے اس کو فولڈ کرتے ہیں، ایسے ایسے، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر آپ شلوار کو پکڑ کر تھوڑا سا اوپر کھینچ لیتے ہیں، جہاں تک آسانی کے ساتھ چلی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے گھٹنے ننگے نہیں ہوتے تو نہ ہوں، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ، 2 رکعت نماز فرض پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ دیکھیے آپ نے ایسے ہاتھ کی انگلیوں کو کرنا ہے تکبیر تحریمہ، یہ ایسے نہیں کرنا۔ اور کئی دوست ایسے نظر آتے ہیں، کئی بزرگ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر ایسے نیت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کی نیت جب آپ کریں گے تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی جو ہے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں جو ہیں وہ نارمل ہونی چاہیے، نہ ایسے کھلی ہوئی ہوں اور نہ ہی زور سے آپ بند رکھیں، نہیں، بلکہ نارمل اپنی اصلی حالت پر رہیں۔ دونوں انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لوگ کو چھو جائیں، ٹچ ہو جائیں، مس ہو جائیں، یہ اس طرح۔ اور دونوں انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، نہیں، ایسے ہونا چاہیے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ کو ایسے باندھیں۔ یہ دیکھیں 3 انگلیاں آپ دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کے اوپر، یہ پٹی جو ہوتی ہے بازو کی، یہ پھٹی، اس کے اوپر آپ رکھیں ایسے، اور یہ انگلی اور یہ انگوٹھا اس کا گول دائرہ بنائیں، یہ تینوں انگلیاں ایسی ہونی چاہیے آپ کی، اور انگلی کو اور چنگلی کو، چھوٹی انگلی جسے کہتے ہیں انگوٹھا اور چنگلی کو ایسے ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پر بھی ہو تو کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی انگوٹھا اور چنگلی یہ گلائی میں ہونے چاہیے، اس سے آپ یہاں پر ہاتھ باندھیں گے نماز کے لیے ایسے، اور ہاتھ کدھر باندھنے ہیں؟ ناف کے نچلے کنارے کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں، اسے کہتے ہیں ناف کے نیچے، یعنی ناف گول ہے، ناف کا نچلا کنارہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، یہ ہے ناف کے نیچے آ جائے گا۔ پھر آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے جب قرات کی، اس کے بعد اکیلے آدمی کی نماز ہے، یہ جماعت کی بات نہیں ہو رہی، تو پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کی کمر جو ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے،
کئی آدمی تھوڑا سا جھکتے ہیں رکوع کے لیے، یہ رکوع نہیں ہوتا صحیح۔ رکوع کے لیے پورا آپ کو جھکنا پڑے گا جیسا چوپائے جانور جھکتے ہیں۔ تو پھر کئی دوست بالکل گردن نیچے کر دیتے ہیں، کئی بالکل اونچی رکھتے ہیں، نہیں، دونوں طریقے غلط ہیں۔ نماز کے لیے جب آپ رکوع میں جائیں گے تو گردن آپ کی نارمل ہونی چاہیے، نہ بالکل نیچے کر دیں تو نہ بالکل اوپر کریں، گردن آپ کی سیدھ میں ہونی چاہیے، کمر کی سیدھ میں، کمر کو یہاں سے ابھرا ہوا نہ ہو، اس طرح ٹیڑھی نہ ہو کمر درمیان سے، نہیں بلکہ سیدھی ہی ہونی چاہیے۔ آپ کی کمر جو ہے یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے دونوں انگوٹھوں کے درمیان رکوع کی حالت میں آپ کی نظر ہونی چاہیے، یعنی جب آپ رکوع میں جائیں گے تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا ہے کہ دونوں بازو جو ہیں، اس میں یہ بھی غلطی کرتے ہیں کئی لوگ، اس طرح رکوع کرتے ہیں تو دونوں کونیاں جو ہیں وہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ساتھ والا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نہیں، آپ ایسے کریں، دونوں بازو بالکل سیدھ میں رکھیں، اپنی سیدھ میں، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کسی کی چھت ہو تو اس کے نیچے سپورٹ دی جاتی ہے، اس طرح آپ کے بازوؤں کی سپورٹ ہے، آپ کو ٹائٹ ہونے چاہیے بازو، یہ ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے، باہر کو نہیں ایسے نکلنے چاہیے، نہیں، بالکل ایسے سیدھے بازو رکھیں۔ رکوع میں جائیں، رکوع کے بعد دوسری بات احتیاط کی بات ہے کہ جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہونا چاہیے، جیسے آپ رکوع سے آ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایسے اپنی اصلی حالت میں آ جائیں۔ پھر آپ دوسری بار، پہلے آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ کہیں گے ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، تینوں میں سے جو جواب بھی آپ دینا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آدمی پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ کی طرف جھکے گا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ کہ وہ رکوع سے اٹھتے ہیں ایسے، پھر ایسے ہی سجدے میں یکدم، خاص کر جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں نا، تو وہ تو ایسے ہی نظر آتے ہیں، رکوع سے اٹھے ایسے ایسے پھر سجدے میں چلے گئے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے نماز تو پڑھ لی لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ نماز تو ادا کر لی، آپ نے گرمی کی شدت بھی برداشت کی، سردی کی شدت بھی برداشت کی، آپ نے اتنا سفر کیا مسجد میں آنے کے لیے، آپ نے دکان بھی بند کی، لیکن آپ نے جو نماز پڑھی وہ نماز ہی نہ ہو تو فائدہ کیا؟